بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرا سب سے مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے شہر یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں کثیر تعداد میں نمازیوں کی گنجائش ہے، اور مسجد کے خارجی صحن میں بھی ہزاروں فرزندان توحید نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کو باقی مساجد پر فوقیت بھی حاصل ہے اور تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے، لہٰذا مساجد میں سب سے افضل مسجد حرام، پھر مسجد نبوی اور تیسرا مقام مسجد اقصی کا ہے۔ اسلام کا قبلہ اول ہونے سے لے کر اس منزل تک جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب وسلم نے رات کے سفر معراج کے دوران تمام انبیاء کی نماز باجماعت پڑھائی، مسجد اقصی اسلام کی سب سے خاص تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں 3 اہم مساجد کی زیارت کرنے کا حکم دیا: مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مسجد اقصی یروشلم میں، اس لیے کہ ان تینوں مساجد میں سے کسی ایک میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب کسی اور جگہ کی نماز سے 500 گنا زیادہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وہ ذات پاک ہے جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ دیکھو اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ احادیث نبوی میں بھی مسجد اقصی کا ذکر اور فضیلت تواتر سے ملتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس نے حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک کا احرام باندھا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سنن ابن داؤد جلد اول حدیث نمبر 1737۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہود و ہنود مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، مصائب مظالم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی پکار سننے والا کوئی نہیں، قبلہ اول بیت المقدس کی بے توقیری اور بے حرمتی کی جا رہی ہے، نہتے فلسطینیوں کو ہر سہولت سے محروم کر کے ان کی زندگی اجیرن بنائی جا رہی ہے۔ آج اسرائیلی بربریت جاری ہے اور امریکہ اس بربریت میں اسرائیل کا نہ صرف حمایتی ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی اس نسل کشی کا سب سے بڑا مجرم بھی ہے۔ ان دنوں بھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور امریکہ کی سرپرستی میں ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ نہ صرف اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے بلکہ ہر طرح سے مدد بھی کر رہا ہے۔ اسلحہ اور دیگر ساز و سامان اسرائیل بھیجا جا رہا ہے جو کسی المیہ سے کم نہیں۔ ادھر مسلم ممالک کے حکمران صرف اور صرف بیانات کی حد تک محدود ہیں۔ عملی طور پر فلسطینیوں کی حمایت یا ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، اور وقت کے فرعون اسرائیل نے فلسطینی شہر غزہ کو کھنڈر بنا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار ہونے کا دعویٰ کرنے والا نام نہاد یہ وہی امریکہ ہے جس نے نہ تو مظلوم فلسطینیوں کا دہائیوں سے بہتا خون نظر آتا ہے، نہ اسے کشمیر میں دہائیوں سے بہتا ہوا خون نظر آتا ہے، نہ تو کبھی امریکہ کو خیال آیا کہ فلسطین و کشمیر میں بھی انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ عالمی طاقت کے نشے میں دھت امریکہ نے انصاف کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی قوتوں اسرائیل اور بھارت کی پشت پناہی کی ہے۔ امریکہ کی یہ پالیسیاں ثابت کرتی رہی ہیں کہ وہ اس معاملے میں انسانوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے مذاہب کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال بھی دنیا کے تمام اہم ممالک اور عالمی اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو جنگی سامان اور افرادی قوت بھی فراہم کر رہا ہے، یعنی امریکہ دنیا میں ظلم کی حمایت کر رہا ہے۔ اس جنگ میں جہاں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، غزہ میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگ گھروں کو نقصانات پہنچے اور خوف کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور اس وقت تک کی آمدہ اطلاعات اور خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق 800 سے زائد معصوم بچے اور 3000 سے زائد مرد و خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ غزہ میں تقریباً 73,000 سے زائد افراد نے مختلف اسکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ ان اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
غزہ پر اسرائیلی حملے سے قبل یہاں لاکھوں افراد رہائش پذیر تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روک رکھی ہے، بلکہ ان کو وہ تمام ضروری سہولیات جو میسر ہوتی ہیں وہ منقطع کر دی گئی ہیں۔ پانی، خوراک، ایندھن، انٹرنیٹ، بجلی کی سہولت سے فلسطینی عوام کو محروم کر دیا گیا ہے۔ امن کے نام نہاد علمبرداروں کا یہ وہ چہرہ ہے جسے دنیا متعدد بار دیکھ تو چکی ہے، لیکن باوجود اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو موت کے سوداگر اکٹھے ہو کر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تب بھی ان مجاہدین، جوان، مرد، خواتین اور بچوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کے عزائم و حوصلے مزید بلند ہیں۔ میں بطور مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں، ماؤں، بہنوں کی جرأت کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولائے کریم فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔